اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وهذا الحکم هو الاجود لا ما ذکرہ لمنع کون الشاۃ اشق من الارسال بل ہی اسهل علی اکثر الناس۔ پیش ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے یہ چل رہی تھی کہ قطع جس کو پرندہ سنگ خار کہتے ہیں، کبج، چکور، دراج، تیتر کہ انڈے کو اگر کوئی توڑے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ اگر ان کے انڈے میں بچہ جو ہے نا حرکت کر چکا ہے، ان تحرک الفرخ، اگر وہ بچہ حرکت کر چکا ہے، انڈے میں بن چکا ہے، تو اس کے لیے تھا صغار غنم۔ پھر کہا کہ اللہ یعنی اگر انڈا جو ہے اس میں بچہ جو ہے نا نہ بنا ہو، بچے نے حرکت نہ کی ہو، تو پھر جتنے انڈے توڑے ہیں اتنی بھیڑیں لے، اور بھیڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ لے کہتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر نر سوار کرائے، یا بکری ہیں تو بکرے اوپر سوار کرائے، اور جو بچے پیدا ہوں ان کو کعبہ پہنچائے۔ یہ بات تھی۔ پھر کہا کہ اگر اس سے بھی عاجز ہو جائے اس سے بھی اگر عاجز ہے تو قابض نعام کی طرح تھا، یعنی کیا اگر ارسال سے عاجز ہے تو بیز نعام کی طرح ہے، یعنی پہلے نمبر کے اوپر پھر بھیڑ ہے، بھیڑ نہیں دے سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھے۔ یہ تھا، لیکن شہید ثانی نے نا یہاں اشکال کیا تھا، یہاں اس جگہ کے اوپر شہید ثانی نے اشکال کیا تھا کہ بھیڑ تو ابتدا میں انڈے پہ واجب ہی نہیں ہے، بھیڑ تو ابتداً یعنی یہ جب تک ارسال سے عاجز نہیں ہوا تھا، قبل از عجز ارسال، یعنی ارسال سے عجز سے پہلے تو ابتدا میں انڈے پر بھیڑ واجب ہی نہیں تھی، بلکہ کیا واجب تھا؟ اس بھیڑ کا جو بچہ پیدا ہو وہ واجب تھا، بھیڑ کا بچہ واجب تھا۔ ٹھیک ہے، جب عاجز نہیں تھا ارسال سے تو بھیڑ کا بچہ واجب تھا، بھیڑ تو واجب ہی نہیں تھی۔ تو جب بھیڑ کا بچہ واجب تھا تو بھیڑ کا بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے بھیڑ سے، جب عاجز نہیں تھا تو بھیڑ کا بچہ تھا، جب عاجز ہو جائے تو کہیں خود بھیڑ واجب ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ عاجز کا حکم تو اور زیادہ مطلب ہے مختصر ہونا چاہیے نا، جب عاجز نہیں ہے تو بھیڑ کا بچہ، اور جب عاجز ہو جائے تو خود بھیڑ واجب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھا ایک اشکال۔ تو اس سلسلے میں ایک جماعت نے یہ کہا کہ مراد جو ہے نا یہ ہے کہ جب عاجز ہو جائے نا تو دوسرے 2 امر واجب ہیں، بھیڑ کے علاوہ دوسرے 2 امر ہیں نا وہ واجب ہیں۔ دوسرے کون سے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر پھر اس سے عاجز ہے تو 3 روزے، یہ 2 ہیں بھیڑ کے علاوہ۔ عاجز ہونے کی صورت میں 3 چیزیں نہیں ہیں کہ بھیڑ ہو پھر 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، اگر وہ نہیں تو 3 روزے رکھے، بلکہ نہیں، یہاں عاجز ہونے کی صورت میں کہہ رہے ہیں بھیڑ کو نکال دو، اور وہ جو باقی 2 امر ہیں وہ ہیں، یعنی کیا اس اشکال کی خاطر
10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے۔ یہ جو حکم انہوں نے بتایا تھا، کل آج دوبارہ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے دوبارہ عرض کیا ہے۔ یہ جو حکم ہے اس کو شہید ثانی بھی نہ پسند فرما رہے ہیں کہ یہ حکم اجود ہے۔ کون سا حکم؟ یہ جو آپ نے کہا ہے بھیڑ واجب نہیں ہے، بلکہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس سے عاجز ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ حکم نا اجود ہے، یہ حکم اجود ہے، لیکن اس کی دلیل وہ نہیں ہے کہ جو ایک جماعت نے ذکر کی ہے، بلکہ اجود ہونے کی دلیل ہماری اپنی دلیل ہے، ہماری ایک اور دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم اس حکم کو اجود کہہ رہے ہیں۔ جماعت نے بھی یہی کہا ہے بھیڑ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری 2 چیزیں ہیں، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہیں تو 3 روزے۔ جماعت نے بھی یہ کہا ہے، لیکن جماعت کی دلیل اور ہے، ہماری دلیل اور ہے، حکم یہی ہے لیکن جماعت کی دلیل اور ہے، ہماری دلیل اور ہے۔ جماعت کی دلیل کیا ہے؟ جماعت کی دلیل کیا ہے کہ بھیڑ واجب نہیں ہے، بلکہ 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس سے عاجز ہے تو 3 روزے رکھنے ہیں۔ جماعت کیا کہتی ہے؟ جماعت یہ کہتی ہے کیونکہ بھیڑ جو ہے ارسال سے، وہ جو ارسال والا حکم ہے، ارسال والی بات سمجھے نا، وہ نر جو مطلب ہیں لے ان کو چڑھانا تھا بھیڑوں کے اوپر، بھیڑوں کے بچے پیدا کرنے والا حکم جو ارسال تھا، اس ارسال والے حکم سے جماعت کہہ رہی ہے کہ بھیڑ والا حکم، بھیڑ کا کہنا واجب ہے، یہ زیادہ اشک ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ ارسال سے شاعت کا حکم لگانا یہ زیادہ اشک ہے۔ اس وجہ سے جب ارسال سے عاجز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھیڑ والا حکم ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ اشک ہے، لہذا وہ نہیں ہوگی، باقی 2 ہوں گے۔ جماعت یہ کہہ رہی ہے کیونکہ بھیڑ کا کہنا کفارہ وہ ارسال سے زیادہ مشکل ہے، اس وجہ سے ہم بھیڑ کو نہیں کہتے، لہذا جب ارسال سے عاجز ہو گیا تو پھر باقی 2 رہ گئے، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہیں تو 3 روزے، یہ حکم آ گیا۔ یہ جماعت کا کہنا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بھائی یہ بات ہماری نظر میں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کہیں بھیڑ جو ہے نا یہ ارسال سے زیادہ اشک ہے، ہم یہ دلیل قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ارسال کے لیے مؤنث لیں، مذکر لیں، پھر مذکر مؤنث کے اوپر جو ہے نا سوار ہوں، پھر بچے پیدا ہوں، پھر ان کو کعبہ پہنچائیں، یہ کام تو مشکل ہے حاجی کے لیے، کئی گنا بھیڑ سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر ایک بھیڑ دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آسان ہے، چہ جائے کہ جناب یہ اتنا لمبا چوڑا کام کرے، مؤنث لے، مذکر مؤنث کے اوپر سوار ہوں، بچے پیدا ہوں، ان بچوں کو کعبہ پہنچائے، یہ کام جو ہے یہ تو بہت کئی گنا مشکل ہے بھائی، بھیڑ سے کئی گنا مشکل ہے، لہذا آپ کی یہ دلیل کو ہم قبول نہیں کرتے۔ بھائی بات میری پہنچی یا نہیں؟ جماعت والے کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ بھیڑ زیادہ سخت ہے ارسال سے، اس لیے ہم بھیڑ کے حکم کو نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نہیں کہ بھیڑ جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو اس ارسال والے حکم سے، یہ ہم منع کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ کیا ہے،
یہ مجزی ہے، بطریقن اولا یہاں یہ مجزی ہے، جب بھیڑ کا بچہ دے سکتے ہیں تو خود بھیڑ بدرجہ اولا جو ہے یہ مجزی ہے، بلکہ شہید فرماتے ہیں یہ بھیڑ کا بچہ اور خود بھیڑ یہ واجب ہیں، لیکن واجب تخییری ہے، یعنی چاہے بھیڑ کا بچہ دے دیں چاہے خود بھیڑ دے دیں، واجب تخییری ہے۔ اور جب یہ بندہ اس سے عاجز ہو اس واجب سے، یعنی جب یہ بندہ بھیڑ نہیں دے سکتا، بھیڑ کا بچہ نہیں دے سکتا، تو پھر آ جائے گا وہ مطلب 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ نہیں تو 3 روزے۔ ہم جو کہتے ہیں ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، کہ جب ایک بندہ بھیڑ سے عاجز ہو اور بھیڑ کے بچہ دینے سے بھی عاجز ہو تو پھر آ جائیں گے یہ 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، وہ نہیں تو 3 روزے رکھنے ہیں، یہ حکم اس صورت میں ہے۔ توجہ کر لو، مطلب تھوڑا دقیق ہے اور کیونکہ یہ پچھلا درس یہاں رکا تھا اور اس آج کے درس کو سمجھنا پچھلے درس کے اوپر انحصار کافی رکھتا ہے۔ پچھلی بات اگر سمجھ میں ہوگی، ابھی میں جو پڑھ رہا ہوں اگر دیکھو نا سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس کا پیچھے سے ربط ہے، کچھ میں نے بھی کوشش تو کی ہے پیچھے ربط دینے کی، نہ ہے تو پچھلا پہلے درس کو اچھے طریقے سے سمجھنا، یہاں تک حاضل حکم تک پچھلے درس کو بطور آسن سمجھ لینا، جب سمجھ لو گے نا تو یہاں سمجھ آ جائے گی پھر۔ وَحَاذَ الْحُكْمُ هُوَ الْأَجْوَدُ، حاضل حکم کون سا حکم؟ کہ بھیڑ واجب نہیں ہے بلکہ 10 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہے، اگر وہ نہ تو 3 روزے رکھنے، یہ جو حکم ہے هُوَ الْأَجْوَدُ یہ اجود ہے، لا لما ذکروہ نہ اس دلیل کی بنا پر جو ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، وہ دلیل نہیں ہماری، اجود ہے لیکن لا لما ذکروہ نہ وہ دلیل جو جماعت نے ذکر کی ہے، وہ کیا ہے کہ جناب بھیڑ اشک ہے ارسال سے، ہم یہ بات قبول نہیں کرتے، لمنع کون الشاة اشک من الارسال، کیونکہ ہم تو منع کرتے ہیں کہ بھیڑ زیادہ مشکل ہے ارسال سے۔ ارسال بھائی وہی نر کو مادہ کے اوپر سوار کر کے بچے پیدا ہوں تو وہ مکے پہنچانا، وہ ارسال ہے اشارہ۔ بل ہے یا اسہلو بلکہ یہ شات آسان تر ہے، علی اکثر الناس اکثر لوگوں کی نظر میں یہ تو آسان ہے، کیوں جی؟ للتوقف علی تحصیل الاناث والذکور، چونکہ یہ ارسال موقوف ہے مؤنث اور مذکر کو حاصل کرنے پر، وہ حاصل کرے پہلے، وَتَحَرَّى زَمَنَ الْحَمْلِ وَمُرَاجِعَتِهَا إِلَى حِينِ النِّتَاجِ، اور زمان حمل کا انتظار کرے اور مراجعتها اور اس حمل کا خیال کرے إِلَى حِينِ النِّتَاج بچہ پیدا ہونے تک، وَصَرْفِهِ هَدْيًا لِلْكَعْبَةِ اور پھر اس بچے کو کعبہ کے لیے کیا کرے قربانی کے طور پر دے۔ وَهَذِهِ امور تأثر علی الحاج غالباً اضعاف الشاة، یہ امور حاجی کے لیے غالباً کئی گنا زیادہ مشکل ہیں شات سے، بھیڑ سے کئی گنا یہ زیادہ مشکل ہیں۔ بلکہ یہاں سے اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ اس حکم کے اجود ہونے کی کیا دلیل ہے، بل لأن الشاة یجب ان تکون مجزیۃ ہونا بطریق اولا، بلکہ بھیڑ واجب ہے مجزی ہے یہاں بطریق اولا، کب؟ جہاں ارسال مشکل ہے تو بھیڑ واجب ہونا مجزی ہے بطریق اولا، کیوں؟ لأنها اعلی قیمتا واکثر منفعتا من النتاج، اس لیے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے شات کی، وَأَكْثَرُ مَنْفِعَةً اور اس کا منفعت زیادہ ہے، نتاج اور بچے سے اس کا فائدہ زیادہ ہے، فَيَكُونُ كَبَعْضِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ وَالْإِرْسَالِ
اقلہ پس یہ شات بعض افراد واجب ہے، یہ شات بھی افراد واجب کا بعض ہے، والارسال اقل واجب ہے، یعنی گویا واجب یہاں تخیری ہے، یا بھیڑ دے دیں یا وہ ارسال کریں، یہ دو ہیں، جو بھی کریں، یا ارسال والا اور نار مادہ کے اوپر بچہ جو پیدا ہو وہ دیں، یا بھیڑ دے دیں، یعنی یہ واجب تخیری ہے۔ فَيَكُونُ كَبَعْضِ افراد الواجب، یہ شات بعض افراد واجب ہے، ارسال ارسال اقل واجب ہے، ٹھیک، واجب تخیری بنا کے کہتے ہیں۔ وَمَتَى تَعَذَّرَ الْوَاجِبُ، جب واجب متعذر ہو جائے، واجب کون سا؟ یہ بھیڑ، یعنی جب یہ متعذر ہو جائے، بھیڑ نہ دے سکے، انتقل الی بدلہ، تو وہ منتقل ہو جائے گا اس کا جو بدل ہے اس کی طرف، اور وہ کیا؟ وَهُوَ هُنَا الْأَمْرَانِ الْآخَرَانِ، اور وہ یہاں دو امر ہیں، وہ کیا جی؟ ایک اطعام 10 مسکین، اگر وہ نہیں تو پھر 3 روزے، وہ جو پیچھے بتائے وہ آ جائے گا۔ وَهُوَ هُنَا الْأَمْرَانِ الْآخَرَانِ، اور وہ یہاں دو امر ہیں جو بدل ہے نا، وہ کیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور وہ روزے جو بتائے ہیں 3 وہ رکھے۔ من حیث البدل العام، از لحاظ بدل عام، لل خاص نہ بدل خاص، کیوں؟ لقصور ہی یعنی دلالت، کیونکہ یہ بدل خاص جو ہے وہ قصر ہے دلالت کرنے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ جب واجب نہ ہو، بھیڑ جب متعذر ہو تو اس کا بدل 10 فقیروں کو کھانا کھلائیں، اگر وہ نہیں تو 3 روزے، وہ بدل آ گیا، یہ تو بھیڑ کا بدل ہے نا، تو وہ جو ارسال ہے، وہ جو بھیڑ کا بچہ پیدا کرنا تھا اس کی بات کہاں گئی؟ یہ تو بھیڑ کا بدل ہے، بھیڑ سے عاجز ہو تو یہ دوسرے دو آ گئے، لیکن وہ جو بچہ تھا اس کا، بچے سے جو ارسال کرنا تھا اس کا کیا بنے گا؟ اس کو سمجھا رہا ہے۔ لِأَنَّ بَدْلِيَتَهُمَا عَنِ الشَّاةِ يَقْتَضِي بَدْلِيَتَهُمَا أَمَّا هُوَ دُونَهَا قِيمَةً بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، لِأَنَّ بَدْلِيَتَهُمَا یہ امران آخران کا بدل ہونا عن الشاة بھیڑ سے، لِأَنَّ بَدْلِيَتَهُمَا دوسرے دو امر بار بار کہہ رہا ہوں، 10 فقیروں کو کھانا اور 3 روزے، وہ نہ تو وہ جو بدل ہے بھیڑ کا، لِأَنَّ بَدْلِيَتَهُمَا وہ امران آخر جو بدل ہیں بھیڑ کا، یقتضی بدلیتہما وہ تقاضا کرتے ہیں کہ بدلیتہما کہ یہ دونوں بدلوں کس کا؟ اما ہوا دونہا اس کا بھی جو شات سے کم ہے اس کا بھی بدل ہوں، قیمتاً جو قیمت میں شات سے کم ہے اس کا بھی یہ بدل ہو سکتی ہیں۔ جب شات کا بدل ہے تو جو شات سے کم ہے یعنی اس کا بچہ، اس کا بھی بدل ہو سکتے ہیں۔ بہتریکن اولا، بہتریکن اولا اس کا بھی بدل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ یہاں سے بات یہ ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے امران آخران کو بدل بنایا یہ تو گیا بھیڑ کا، تو وہ جو بھیڑ کا بچہ ہے اس کا کیا کرو گے؟ اس کا کیا ہے؟ ارسال سے عاجز ہو تو وہ دے دیں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ بَدْلِيَتَهُمَا عَنِ الشَّاةِ يَقْتَضِي بَدْلِيَتَهُمَا أَمَّا هُوَ دُونَهَا قِيمَةً بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، اس لیے کہ بدلیتہما امران آخران کا بدل ہونا بھیڑ سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ دونوں بدل ہوں، اما ہوا اس سے بھی دونہا قیمتاً جو بھیڑ سے کم ہے قیمت کے لحاظ سے اس کا بھی یہ بدل ہوں، بہتریکن اولا، بہتریکن اولا اس کا بھی یہ بدل ہیں۔ یہ پچھلی بحث جو کل رہ گئی تھی آج وہ یہاں تمام ہو گئی ہے جان۔ اب اس کے بعد جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے جو میں اگلی آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں، بھلا یہ میری بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہوگی، امید تو مجھے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا مختصر، آپ توجہ کریں۔ بات ہماری میرے بچے یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی تیتر کا جو انڈا ہے، چکور کا جو انڈا ہے،
اگر کوئی اس کو توڑے اور اس میں بچہ بھی بن چکا ہو تو ایک چھوٹی بھیڑ دینی تھی. پھر یہ کہا کہ نہیں، بچہ اگر پیدا نہیں ہوا تھا، انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بچے نے اندر حرکت نہیں کی، تو پھر یہ ارسال والی بات آ گئی تھی کہ جتنے انڈے توڑے ہیں اتنے انڈوں کی تعداد کے برابر جو ہے نا بھیڑیں، اور بھیڑوں کے اوپر ان کا جو نر ہے بھیڑوں کا وہ ان کے اوپر سوار کروائیں، اور جو بچے پیدا ہوں وہ کعبہ پہنچائیں. یہ اصل مطلب ہمارا چاہتا تھا، ان کو پہنچائیں کعبہ. ٹھیک ہے. اور پھر کا اگر اس ارسال سے عاجز ہو، اگر یہ ارسال بھی وہ بندہ نہیں کر سکتا تو پھر بیض نیام کی طرح کہا. ادھر کیا کہا تھا جب ارسال سے عاجز ہو جاتا تھا؟ تو وہاں یہ حکم تھا بیض نیام میں کہ پھر انڈا جو صحیح ہے، ہر انڈے صحیح کے بدلے میں ایک دینی تھی بھیڑ، ایک بھیڑ. اگر اس سے عاجز تھا تو 10 مسکینوں کو کھانا، اگر اس سے عاجز تھا تو 3 رکھنے تھے روزے. یہ تھی ترتیب. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ یہ ترتیب تھی. شہید ثانی نے یہاں ہی اشکال فرمایا ہے، یہاں سے ہی شہید ثانی کا اشکال یہ ہے کہ یہ جو بھیڑ ہے یہ تو انڈے میں واجب ہی نہیں ہے ابتدا میں. یعنی کیا مطلب؟ جب ارسال سے عاجز نہ ہو، قبل از عجز عن الارسال، ارسال سے عاجز ہونے سے پہلے ابتدا میں انڈے پر بھیڑ واجب نہیں ہے، بلکہ بھیڑ کا بچہ ہے. عاجز آنے سے پہلے کیا ہے؟ بھیڑ کا بچہ واجب ہے کہ نر مادہ کے اوپر سوار ہو، جو بچہ پیدا ہو نا وہ دینا ہے. شروع میں تو بچہ ہے، بھیڑ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اشکال یہ کہنے والا کہتا ہے کہ بھائی جب عاجز نہیں ہے تو بھیڑ کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، اور جب ارسال سے عاجز ہو جائے تو کہتے ہو بھیڑ، اور بھیڑ تو بڑی ہوتی ہے بھیڑ کے بچے سے. یہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ نہیں آتی. جب عاجز نہ ہو تو بھیڑ کا بچہ، اور جب عاجز ہو جائے تو خود بھیڑ. بھیڑ تو بڑی ہوتی ہے بھیڑ کے بچے سے. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تھا اشکال. اور اس اشکال کے جواب میں ایک جماعت نے یہ کہا کہ بھیڑ کو نکال دو، جب عاجز ہو ارسال سے تو وہ بھیڑ سے ہٹ کر اس اشکال کی بنا پر بھیڑ کو نکالو، باقی دو. 10 فقیروں کو کھانا کھلانے والی بات اگر وہ نہیں تو 3 روزے یہ ہیں، بھیڑ کو نکال دو کیونکہ اشکال لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. شہید ثانی نے اس حکم کو بڑا قبول فرمایا یہ حکم بڑا اجود ہے، یہ حکم بڑا خوب ہے کہ بھیڑ واجب نہیں ہے، دوسرے 2 کام وہ ہیں، وہ واجب ہیں. تو شہید ثانی نے فرمایا یہ حکم اجود ہے، لیکن اس کی دلیل وہ دلیل نہیں ہے جو ایک جماعت نے ذکر کی ہے، بلکہ ہمارے اجود ہونے کی دلیل اور ہے. جماعت والی دلیل کیا ہے؟ جماعت والی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں ارسال سے بھیڑ زیادہ مشکل ہے. جب ارسال ہی نہیں وہ کر سکتا تو بھیڑ تو اور زیادہ مشکل ہے، اس وجہ سے بھیڑ کو ہٹا دو کہتے ہیں. اور جماعت کہتی ہے کہ ارسال سے تو زیادہ مشکل بھیڑ ہے بھائی. ٹھیک ہے. لہذا جب ارسال سے عاجز ہوگا تو بھیڑ تو نکل گئی، بھیڑ تو اور مشکل ہے. ٹھیک ہے. باقی 2 رہ گئے. یہ جماعت کہہ رہی تھی. شہید ثانی نے فرمایا بھیڑ ارسال سے مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آسان ہے. ارسال کے لیے نر مادہ ہوں، ان کو سوار کروائے، بچے پیدا ہوں، کعبہ پہنچائے، ایک بھیڑ بنائی ٹھیک ٹھاک وہ دے دے. یہ سارے کام مشکل جو ہیں اس سے بھیڑ دینا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ مشکل والی بات نہ کرو. بھیڑ اس پچھلے کاموں ارسال والے کاموں سے آسان ہے. بلکہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھیڑ واجب نہیں ہے. یہاں ہم بھی کہہ تو رہے ہیں نا، لیکن یہ آپ کی دلیل قبول نہیں کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بھیڑ ہے یہ اور وہ ارسال جو بھیڑ کا بچہ ہے یہ واجب تخییری ہیں،
چاہے تو بندہ یہ کام جب انڈے کو توڑا ہے تو چاہے تو بھیڑ کا بچہ دے یہ کام کر کے نر مادہ سوار کروا کے, یا چاہے تو خود بھیڑ دے دے, ہم یہ کہتے ہیں. اچھا جب وہ بندہ اس واجب سے بھیڑ دینے سے بھیڑ کے بچہ دینے سے عاجز ہو گیا, نہیں دے سکتا اس واجب سے, تو پھر وہ دوسرے دو امر آ جائیں گے. کون سے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا اور 3 روزے رکھنے والا, پھر وہ کام آ جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات اگر جان؟ ان کا یہ کہنا ہے یہاں. ٹھیک ہو گئی بات؟ سنو اس مطلب کو دوبارہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, ایک ترجمہ دوبارہ اپنے دل کی تسلی کے لیے. وَهَذَا الْحُكْمُ هُوَ الْأَجْوَدُ, یہ حکم اجود ہے کہ بھیڑ واجب ہے نا, بھیڑ واجب نہیں ہے بلکہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے, وہ نہیں تو 3 روزے رکھے, یہ حکم اجود ہے. لیکن دلیل لا لما ذکروا, دلیل وہ نہیں جو جماعت نے ذکر کی ہے. ان کی کیا دلیل ہے؟ کہ بھیڑ زیادہ اشک ہے ارسال سے, ان کی یہ دلیل ہے, لیکن ہم قبول نہیں کرتے. لے مانے شہید ثانی کر رہے ہیں, لے مانے کون شات اشک کو من الارسال, کیونکہ بھیڑ ارسال سے زیادہ مشکل ہو. لے من ہم منع کرتے ہیں, بھیڑ زیادہ مشکل نہیں ہے. بل ہے یا اسہل علی اکثر الناس, بلکہ یہ بھیڑ ہے یعنی یہ شاد بھیڑ اکثر لوگوں کی نظر میں یہ آسان ہے. کیوں؟ لتوقف ہی علی تحصیل الاناث والذکور, کیونکہ ارسال موقوف ہے بھیڑوں مؤنث اور مذکروں کو حاصل کرنے پر. وتحرى زمن الحمل, اور حمل کے زمانے میں اس کی انتظار کرے. و مراجعتها الى حین النتاج, بچہ پیدا ہونے تک اس کا خیال کرے حمل کا. وصرفها هديا للكعبہ, اور پھر اس نتاج کو صرف کرے قربانی کے طور پر کعبہ کے لیے. وهذه امور تاثر على الحاج غالبا اضعاف الشات, یہ امور کئی گنا بھیڑ سے مشکل ہیں. بل لأن الشات يجب ان تكون مجزية هنا بطريق اولى, بلکہ یہ بھیڑ واجب ہے کہ وہ یہاں مجزی ہے بطریق اولا. جب بچہ مجزی ہے بھیڑ کا تو بھیڑ بدرجہ اولا مجزی ہے. کیوں؟ لأن اعلیٰ قیمتاً, اس لیے کہ اس شات کی تو قیمت زیادہ ہے. واکثر منفیتا من النتاج, بچے سے بھی اس کی منفیت زیادہ ہے. تو پس فیکون کو بعض افراد الواجب والارسال اقلہ, تو یہ بھیڑ بعض افراد واجب ہے اور ارسال اقل واجب ہے, یہ دونوں جس کو بھی دے سکتا ہے. ومتى تعذر الواجب انتقل الى بدله, اور جب بھیڑ دینا مشکل ہو گیا متعذر ہو گیا انتقل الى بدله, تو وہ بدل جو ہے اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے. وهو هنا الامران الاخران, اور وہ یہاں دوسرے 2 امر ہیں, 10 فقیروں کو کھانا, وہ نہیں تو 3 روزے. من حیث البدل الام, از لحاظ بدل الام, لال خاص بدل خاص نہیں, لقصور یعنی دلالہ, کیونکہ وہ خاص دلالت سے قاصر ہے. پھر بات ہوگی کہ بھیڑ سے عاجز ہو تو 10 فقیروں کو کھانا, وہ نہیں تو 3 روزے, یہ تو بھیڑ کا بدل ہے. جبکہ ارسال سے عاجز ہو, ارسال کا بدل کیسے بناؤ گے یہاں؟ یہ 2 امر ارسال کا کیسے بدل ہو گئے؟ یہ تو بھیڑ کا بدل ہے. اس کی بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جب بھیڑ کا یہ بدل بن سکتی ہیں تو جو بھیڑ کا بچہ ہے اس کا بدرجہ اولا بدل بن سکتی ہیں. لأن بدلیتہما عن الشات یقتضی بدلیتہما اما ہوا دونا قیمتاً بطریق اولا, اس لیے کہ بدلیتہما امران الاخران کا بھیڑ سے بدل ہونا تقاضا کرتا ہے کہ یہ 2 بدل ہیں کس کے بھی؟ اما ہوا دونا, اس سے یعنی اس ارسال کے بھی, دونہا قیمتاً جو بھیڑ سے بھی قیمت کے لحاظ سے کم ہے اس کا بھی بدل ہیں. بطریقن اولا, بطریقن اولا اس کا بھی بدل ہیں جو بھیڑ سے کم ہے, یعنی وہ ارسال, اس کا بھی یہ 2 امر بدل ہیں. ٹھیک ہو گیا جان؟ ابھی 2 مرتبہ تکرار کر دیا آپ کے لیے, اللہ انشاءاللہ مہربانی کرے گا, مطلب جو ہے آسانی سے پہنچ گیا ہوگا, امید تو مجھے ہے اللہ پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی,
اس کے بعد جو ہمارا مطلب ہے وہ یہ ہے، کبوتر کے بارے میں ہے. کبوتر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کہ کبوتر کو کوئی اگر شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے کبوتر کا؟ پہلا سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود کبوتر کس کو کہتے ہیں؟ کبوتر کیا ہوتا ہے جی؟ کبوتر خود کیا ہے؟ کبوتر کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کے گلے میں توق ہو. گلے میں توق دیکھو، ارد گرد اس کے توق بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا کبوتر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پانی کو پیتا ہے تو مسلسل پیتا ہے، چوستا نہیں ہے. حیوانوں کی طرح منہ لگایا اور پیتا رہا، جب پیٹ بھر گیا تو پھر منہ اٹھاتا ہے. چڑیوں کی طرح، مرغ کی طرح قطرہ قطرہ کر کے نہیں پیتا. یہ ہے کبوتر کی تعریف. کبوتر کیا ہے؟ وہ ہے جس کے گلے میں توق ہے. یا کبوتر وہ ہوتا ہے جو پانی کو منہ لگا کر مسلسل پیتا ہے، درمیان میں سانس نہیں نکالتا. حیوانوں کی طرح قطرہ قطرہ کر کے نہیں پیتا بلکہ لگاتار حیوانوں کی طرح پیتا ہے. یہ ہے کبوتر کی تعریف. ٹھیک ہے. تو یہ جو فرمایا کبوتر وہ ہے جو متوقع ہے، جس کے گلے میں توق ہے، یا وہ جو پانی لگاتار پیتا ہے. یہ جو درمیان میں او کہا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں حمامہ کا معنی کر کے. یہ جو درمیان میں او آیا نا، اس کا اشارہ یا یہ ہے کہ یہ تقسیم کے لیے ہے. گویا کہ کبوتر کی یہاں کتنی اگر جان دو قسمیں نا بنتی ہیں. یا یہ اشارہ جو ہے وہ تردید کے لیے ہے، یا یہ اشارہ جو ہے اس کی تقسیم کی طرف ہے، یا یہ اشارہ تردید کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن پچھلا تھوڑا سا جو پڑھا آپ کے لیے وہ تھوڑا مشکل تھا. بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو روک لیتے ہیں اور فی الحمامہ کا جو ہے نا ہم بعد میں اگلے درس میں اس کو ملا لیں گے. تھوڑا سا یہاں تعریف پڑھ دی ہے، اس پہ تھوڑا غور کر لینا. موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.